سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم کی اور عرض کیا، حضور، شاہ بالبک کا قاصد شرف باریابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بالبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بالبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ایزابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بالبک کے بادشاہ نے شہزادے سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ایزابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیعت کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بال دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیعت کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے، شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ایزابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ بالبک کے بادشاہ کا نام افی اب تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ایزابیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بال دیوتا کے مندر کی تعمیر و آرائش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ رایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے اور جب اس کی بیوی ایزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے، خوب جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ شہزادی ایزابیل کو بیعت کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو قفل کھولا گیا اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل بال دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمق لوگ خالق حقیقی کی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بال دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بال دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور نوجوان نے بیوی کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی دلدوز چیخ ہیکل میں گونج اٹھی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخود کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بےتابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو چھنچھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب ہے؟ بال کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ اس پر وحشت سے طاری ہو گئی۔ خداوند اسے دلاسا دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ پر اپنے لختے جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا آواز کر رہا تھا، اے اہل بالبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو،
یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے بال دیوتا کے خلاف واز کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر پورا تشدد کتاب نہ لا کر راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ کرنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ کئی سالوں بعد جبکہ ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بالبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کی کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ لیکن اہل بالبک نے آپ کی تکذیب کی۔ وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ روک سکی۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر سورۃ الصافات میں اس طرح آیا ہے، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال دیوتا کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کو چھوڑتے ہو، جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ کے مخلص بندے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ الیاس پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ لیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکے اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ بالبک کے بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف کیا سازش کی، وہ آپ کو اگلے پارٹ میں دیکھنے کو ملے گی۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکے اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ بالبک کے بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف کیا سازش کی، وہ آپ کو اگلے پارٹ میں دیکھنے کو ملے گی۔